सारे पंजाब, सारे पंजाब, सारे पंजाब, सारे पंजाब। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने वाला हूं जो पंजाब असेंबली के ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भरपूर अंदाज में तर्जमानी कर रहे हैं और जब से उनको सेक्रेटरी जनरल पंजाब का ओहदा तफवीज हुआ है उस वक्त से उन्होंने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह साहब के शाना बशाना चलकर एक ऐसी खिदमत तंजीमी मामलात की सरंजाम दी है जो पहले कभी पंजाब के किसी सेक्रेटरी जनरल ने अंजाम नहीं दी थी। और जब पंजाब असेंबली में लॉ एंड ऑर्डर पे बहस होती है या महंगाई पे बहस होती है या एग्रीकल्चर पे बहस होती है तो उनकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है पंजाब असेंबली के तवस्सुत से। तो उस शख्सियत को मैं दावत खिताब दे रहा हूं, एमपीए डेरा गाजी खान जनाब सरदार अवैस लगारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शहबाज। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल राना सनाउल्लाह साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, ज़िला खुशाब, ज़िला मियाँ वाली, ज़िला बखर, ज़िला सरगोदा से आए हुए तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और हमारी इस गयूर सरगोदा डिवीज़न के हमारे वर्कर्स, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नहीं हमारा आज आपके पास आने का एक मकसद है। ये ऐसी कोई आम सरगोदा के PMLN का वर्कर्स कन्वेंशन या ओहदेदारान का कन्वेंशन नहीं है। इसके पीछे एक मकसद है और एक अहम मकसद है। 13 तारीख के बाद जब एक तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की, तो उसमें आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की हिम्मत और 13 दिसंबर के जलसे के अंदर शिरकत
آپ کی ایک تاریخ کا حصہ بنایا جائے گا. اور یہ کس چیز کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ یہ چند مہینے پہلے جو ایک تحریک کا آغاز کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی آواز کے اوپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ محض چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا، مسلم لیگ نون کی حکومت آنا، ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے جو آپس میں ہیں ہم میں سے کسی کا وزیر بن جانا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ان تمام مقاصد سے بالاتر ہے. یہ سنجیدگی سے سوچنے کی باتیں ہیں. یہ عمران خان کی حکومت کو محض ہٹانا نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک ایسے نظام کو لے کے آنا ہے جہاں عمران خان جیسے بے ایمان، دوغلے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ دوبارہ حکمرانی کی کرسی کے اوپر نہ بیٹھ سکیں. ہمارا کرسی کے اوپر بیٹھنا یا نہ بیٹھنا اہم نہیں ہے. اس قسم کے دوغلے لوگوں کا بے ایمانی کے ذریعے کرسی کے اوپر بیٹھنا یا نہ بیٹھنا پاکستان کی آئندہ مستقبل کے لیے اہم ہے. اس نے ہر بات کے اوپر یو ٹرن مارا ہے. اس نے ہماری یوتھ کو غلط رستے پہ لگایا. اس نے غلط امید دلوائی. اس نے لوگوں کو وہ باتیں کی جو باتیں کبھی ہونا ممکن نہیں تھی. اس نے پاکستان کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ خراب کیے. آج سعودی عرب آپ سے ناراض ہے، آج ایران آپ سے ناراض ہے، آج افغانستان آپ سے ناراض ہے، آج روس آپ سے ناراض ہے، آج آپ ملیشیا کو کبھی جا کے صفائیاں پیش کرتے ہیں، اور آج آپ کا سب سے اچھا دوست چین پاکستان سے ناراض ہے. کیا پاکستان کی یہی قسمت ہے؟ کیا عمران خان اس لیے حکومت میں آیا ہے کہ آپ کے 50,000 سے زیادہ بلدیاتی نمائندوں کو اس نے بغیر کسی قانون کے ختم کیا، آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. آپ کے جتنے بھی کاؤنسلر، آپ کے وائس چیئرمین، آپ کے چیئرمین، آپ کے محلوں کے اندر ووٹوں سے بنے ہوئے جو بلدیاتی اداروں کے لوگ تھے، سب کو ختم کیا. اس کی جگہ پہ کس کو بٹھایا؟ ڈپٹی کمشنر کو بٹھایا، اسسٹنٹ کمشنر کو بٹھایا، تحصیلدار کو بٹھایا. آج کا ایس ایچ او ہمارے زمانے کے ایس ایچ او سے زیادہ پیسے کھا رہا ہے. آج کا تحصیلدار آپ سے ہر انتقال کے اوپر زیادہ پیسے لیتا ہے. آج کا پٹواری اور قانون گو آپ سے زیادہ پیسے لے رہا ہے. یہ کہتا تھا اگر اوپر والا بے ایمان نہیں ہوگا تو یہ بے ایمانی نہیں کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا وہ تمام قربانیاں جو پچھلے 2.5 سال کے اندر آپ نے اور ہم نے دی ہیں، ہمارے پر پرچے ہوئے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے آدمی کے اوپر ہیروئن جیسی غلیظ چیز کا پرچہ دیا گیا. اس کو جون مئی کے مہینے میں جون جولائی کے مہینے کے اندر سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا. نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد اٹھا کے پھینک دیا گیا. شہباز شریف کا کیا قصور ہے جس نے اس پنجاب کی ہر یونین کاؤنسل کے اندر ترقی کی؟ حمزہ شہباز کا کیا قصور ہے جو پچھلے 18 مہینے سے جیل میں ہے؟ اگر قصوروار ہوتے تو ان کے اوپر باقاعدہ کیسز کا اختتام ہو کے ان کو ججز کے ذریعے ان کو باقاعدہ سزائیں دلوائی جاتی. نہ یہ سزائیں دلوا سکتے ہیں، نہ الزام لگا سکتے ہیں اور جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے. آپ کے اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ورکروں کا کیا قصور ہے؟ ہر روز آج اس پروگرام کے لیے 100 سے زیادہ پرچے کیے گئے. اینٹی کرپشن محکمے نے ہزاروں کی تعداد کے اندر پرچے کیے ہمارے ورکرز کو چن چن کے. ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کیسز بھگتائے. جب مجھے 11 مہینے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اندر گھسیٹا گیا اور میں وہ شخص ہوں الحمدللہ کہ کھلی محفلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اگر میں نے حرام کا 1 روپیہ کھایا ہے تو میرے اوپر 30 سپاروں کا قرآن کا قہر نازل ہو. ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں اگر ہم نے سردار آواز خان لگاری ہمارے اوپر اور ہمیں اپنی نام کی کوئی شہرت نہیں چاہیے. عمران خان کا انصاف یہی ہے. یہاں ارطغرل کے ڈرامے، ترکی کے ڈرامے کو مشہور کرتا ہے، کہتا ہے میں اس قسم کی ایک سٹیٹ بناؤں گا. اس سٹیٹ کا جو دار و مدار تھا وہ کس چیز کے اوپر تھا؟ وہ عدل اور انصاف کے اوپر تھا. اس کے آج وکلاء آ کے
اس کے پروسیکیوٹر جنرل آ کے عدالتوں میں ہمیں 11 مہینے گھسیٹنے کے بعد صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کو جو 6 مہینے یا کتنے مہینے جیل میں رکھا، اس کے 6 مہینے کا حساب کون لے گا؟ اور یہ میرے یا رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز یا حمزہ شہباز کی بات نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے. ہمیں ملک کے اندر حساب لینا ہے. اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. کون حساب لے گا اس سے؟ اگر آپ نہیں لیں گے تو کون حساب لے گا؟ جو آپ کی مائیں بہنیں گھروں کے اندر، جب آپ تنخواہ دار طبقہ گھر میں جاتا ہے اور اس کی اسی پیسوں کے ساتھ آدھا کلو گھیو کے بجائے 1 پا گھیو کا ملتا ہے، 1 بوری گندم کے بجائے آدھی بوری گندم کی ملتی ہے، 1 کلو چینی کے بجائے آدھی کلو چینی ملتی ہے، اس وقت جب مائیں اور بہنیں اور بچے بھوک کے مارے اس کو بدوا دیتے ہیں تو صرف بدواؤں سے اس دنیا میں تبدیلیاں نہیں آتی. آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. رانجھا صاحب، آپ کے ڈویژن کے اندر ہر ایم پی اے اور ایم این اے کو ہمت کرنی ہوگی. اپنے ساتھ جو رانا صاحب آج ہمیں ہدف دیں گے، اس کا باقاعدہ اس کو ایمان کا حصہ بنانا پڑے گا اگلے 3 دنوں کے لیے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو رانا صاحب آپ کو ہدف دیں گے، اگر سرگودے ڈویژن کے ہر ایم پی اے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی اے ایم این اے نے اور آپ کے عہدیداران نے اگر اتنے لوگ مینار پاکستان تک 13 تاریخ کو پہنچائے تو عمران خان 14 تاریخ کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. آپ نے اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اور ہم نے کام کرنا ہے. ہمارا زمیندار مر گیا ہے، اس کے لیے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، اس کی کھاد مہنگی ہے، شوگر مل والے اس کو صحیح ریٹ کے اوپر نہیں دیتے، ٹرالیوں کو 10 دن کھڑا کرتے ہیں، جب گنا سوکھ جاتا ہے تب اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. یہی پہاڑیاں جو یہاں سٹون کرشر پیدا کر کے ہر پاکستان کے کونے کے اندر پہنچاتی تھی، آج کام کم پڑ گیا ہے. آج ٹھیکیداروں کے پاس کام نہیں ہے، روڈیں بن نہیں رہی، لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے. یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں جو عمران خان جن کا ذمہ وار ہے، یہ بے ایمان ہے. اس نے جتنے ہمارے پر پرچے کرے، ہم پرچوں کا مقابلہ کر کے اس کی حکومت کو گرائیں گے انشاءاللہ. شکریہ.